بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم خبر دنیا دیکھ رہے ہیں۔ حکومت، پارلیمان، عدلیہ اور میڈیا ریاست کے 4 ستون ہیں۔ ایک بھی گر جائے تو ریاست گر جاتی ہے۔ آج پاکستان میں میڈیا کا ستون لرز رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک صوبے کی گورننس پر میڈیا میں رویہ اور دوسرے صوبے پر رویہ بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں جب اخراجات میں 145 ارب روپے کی بے ضابطگیاں پائی گئیں تو ملک کے معروف اخبار جنگ نے اس پر ایک بڑی سی سرخی لگائی، فرنٹ پیج پر اس خبر کو نمایاں کیا، اور وہی دوسری جانب جب پنجاب حکومت کے اخراجات میں 10 کھرب سے زائد کی بے ضابطگیاں سامنے آئیں تو اسی اخبار نے ایک جھوٹی سی خبر لگائی۔ حالانکہ 145 ارب کی بے ضابطگیاں اگر مگرمچھ ہیں تو 10,000 ارب روپے کی بے ضابطگیاں وہی مچھلی ہیں، مگر ریاست کا ایک ستون یہاں پر دونوں جگہوں پر بھی جانبداری دکھا رہا ہے۔ ناظرین، خبر تو آپ کو معلوم ہوگی کہ پنجاب حکومت کے اخراجات میں 10 کھرب روپے یعنی 10,000 ارب روپے سے زائد کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے، اور یہ کسی راہ چلتے یا چھوٹے موٹے ادارے کی رپورٹ نہیں بلکہ یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے نشاندہی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2023-24 کا آڈٹ کیا گیا جولائی سے جون تک۔ اس میں فراڈ، رقم کے غلط استعمال، مالی بد انتظامی، غلط خریداری اور دیگر مد میں بے ضابطگیاں شامل ہیں۔ ان بے ضابطگیوں کا پردہ مزید چاک کریں تو 3.1 ارب روپے فراڈ اور رقم کے غلط استعمال سے متعلق ہیں۔ 50 سے زائد کیسز زائد ادائیگیوں، ریکوریز اور غیر مجاز ادائیگیوں کے ہیں جن کی مالیت 25 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ 21 کیسز مالی بد انتظامی کے ہیں جن کی مالیت 10 ارب روپے سے زیادہ ہے، اور 45 کیسز غلط خریداری سے متعلق ہیں جن کی مالیت 43 ارب روپے ہے۔ 988 ارب روپے کی عوامی رقوم کو بغیر منافع والے اکاؤنٹس میں رکھا گیا جن پر بینک کروڑوں کا منافع دیتا ہے، مگر وہ رقم جوں کی توں بغیر کسی فائدے کے بے منافع اکاؤنٹس میں پڑی رہی۔ پنجاب حکومت کے مجموعی اخراجات میں سے 4 شعبے 73% اخراجات کے ذمہ دار تھے، جن میں مواصلات اور تعمیرات نے 41% اخراجات کیے۔ وزارت صحت نے 15%، ارب ڈیولپمنٹ نے 11% اور وزارت تعلیم نے 6% اخراجات کیے۔ پاکستان کو زرعی ملک کہا جاتا ہے، مگر زراعت اور آبپاشی کے شعبے پر مجموعی اخراجات صرف 9% رہے۔ یہی نہیں، آڈیٹر جنرل نے رپورٹ میں ذمہ داروں کے خلاف تحقیقات، فراڈ کی انکوائری اور رقم کے غلط استعمال کی انویسٹیگیشن کی سفارش کی۔ یہ بھی ایک عجیب سا کیس ہے کہ 282 ارب روپے کی آن لائن وصولیاں ظاہر نہیں کی گئیں۔ کمپنیوں اور اداروں سے قرضوں اور ایڈوانس کے عدم وصولی کی صورت میں 352 ارب روپے سامنے آئے۔ انہیں طویل عرصے سے واجب الادا ظاہر نہیں کیا، جن پر سود کی ادائیگی بھی اب یقیناً اربوں روپے ہو چکی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عوامی نمائندے کہاں ہیں جنہیں عوام نے ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجا کہ وہ ان کے پیسوں کا تحفظ کریں؟ تو ان کا بھی سن لیجئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے اس رپورٹ پر پہلے تو بہت ہی ذمہ دارانہ رد عمل دیا اور کہا کہ قانونی تقاضوں کو پورا کیا جائے گا اور ان کو متعلقہ محکموں کو اکاؤنٹس کمیٹیوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ جو پیراز حل نہیں ہو سکیں گے انہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا، مگر پھر انہیں پتہ نہیں کس نے بتایا کہ یہ آڈٹ پیراز اسی سال کے نہیں بلکہ 2023-24 کے ہیں، تو انہوں نے ٹریک بالکل ہی تبدیل کر لیا۔ سابق پنجاب حکومت پر ملبہ ڈالنے لگیں اور کہنے لگیں کہ سابق حکومت تو تھی ہی کرپٹ، ان سے بے ضابطگیوں کے علاوہ اور کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے بیٹے مونے سلائی نے اس رپورٹ پر اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ کی۔ انہوں نے لکھا کہ آڈیٹر جنرل نے میڈم چیف منسٹر کے 1 سالہ دور میں 10 کھرب سے زیادہ کی مالی بے ضابطگیاں پکڑ لیں، سنگین مالی فراڈ اور بوگس خریداریاں، غلط اور ادائیگیاں سامنے آئیں۔ عظمہ بخاری نے فوری پلٹ کر جواب دیا۔ انہوں نے ایکس پر مونے سلائی کی پوسٹ کو جواب دیتے ہوئے لکھا، مونے سلائی نے اپنے والد صاحب کے دور کی بے ضابطگیاں پکڑ لی، جس کا حصہ وہ خود رہے ہیں، پھر نوٹوں کے بیگ بھر کے بگوڑا بن گیا۔ میڈم انفارمیشن منسٹر نے اپنی طرف سے سیاسی حریف سے حساب چکتا کر کے شاباش کی امید بھی باندھ لی تھی، مگر اس کے بعد جو ہوا اس نے تو ساری کایا ہی پلٹ دی۔ ان کی پوسٹ کے نیچے کمنٹس کی بھرمار ہو گئی، لوگوں نے انہیں لاپرواہ، ان پڑھ اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیا۔ دراصل وہ جس رپورٹ پر مونا سلائی پر تنقید کر رہی تھی، اس رپورٹ کو پی ٹی آئی کے خلاف چارج شیٹ قرار دے رہی تھی، وہ ان کے اپنے ہی دور کی نکلی۔ لوگوں نے کامنٹس میں عظمہ بخاری صاحبہ کا جو ریکارڈ لگایا وہ خود اپنے آپ میں ایک ریکارڈ بن گیا۔ آڈیٹر جنرل نے پنجاب حکومت کو گڈ گورننس کے لیے مشورے بھی دیے، ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے عمل کو بہتر کرنے کا مشورہ دیا، اخراجات باقاعدہ رسیدوں کے ساتھ کرنے کی ہدایت کی، کاروباری عمل کا ازسر نو ترتیب اور ای سروسز کے فروغ کا مشورہ دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو پیسہ ہاتھ سے نکل جائے وہ واپس نہیں ملتا، اس 10 کھرب سے متعلق بھی یہی خوف ہے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ عوامی نمائندے عوام کی تکلیفوں کا احساس کرتے ہوئے اس 10 کھرب کی بے ضابطگیوں کو پکڑیں اور ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اس سے عوام کا اعتماد ان پر بحال ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری رپورٹ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔